بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سیکھنا، دین سمجھنا فریضہ بھی ہے اور اعزاز بھی، اور اس سلسلے میں ہمیں قرآن و حدیث میں کافی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وراثت، طلاق اور حج کے مسائل کو سیکھنا کیسا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع اور باب ہے الفرائض، یعنی وراثت کا باب 3086 حدیث کتابوں میں ہے، جبکہ دوسری طرف 29ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال تعلم الفرائض وزاد ابن مسعود والطلاق والحج قال فإنه من دینکم رواہ دارمی۔ معزز خواتین حضرات، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے، یہ اقوال صحابہ میں سے ہے، اور اس پر اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت بھی ہے یا کہ نہیں۔ امام دارمی وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس میں مورق العجلی نے سیدنا عمر سے روایت کیا، لیکن انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی نسبت کرنا درست نہیں۔ پھر اسی طریقے سے ابراہیم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تو ابراہیم نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، نہ پایا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود تک بھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سند نہیں پہنچتی۔ قاسم بن ولید الحمدانی نے سیدنا عبداللہ بن عمر یا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن نہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا، نہ ان کے شاگردوں کا کوئی زمانہ پایا۔ لیکن دوسری طرف شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو حاصل کلام خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقوال صحابہ میں سے ہے، اور پھر اس پر اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ سند سے قطع نظر جب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرامین سے ان الفاظ کی تائید مل جاتی ہے تو پھر ہمیں سند کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وراثت کا علم سیکھو، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا کہ طلاق اور حج کے متعلق بھی سیکھو، کیونکہ یہ چیزیں تمہارے اہم دینی امور میں سے ہیں۔ تو معزز خواتین حضرات، اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ وراثت، طلاق اور حج یہ مسائل ہماری اکثریت کو معلوم نہیں ہے، تو انہیں سیکھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ روایت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔